بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عورتوں کے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، نماز میں بھول جاتی ہے تو وہ سجدہ سہو کس طرح کرے گی، اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ سجدہ سہو کہتے کسے ہیں؟ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ تو نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وتر کی نماز ہے، تکبیر قنوت کہنا بھول گیا، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، یا اسی طرح فرض نماز پڑھ رہا ہے یا سنت موقدہ پڑھ رہا ہے یا وتر پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، آگے بھولے سے درود پاک شروع کر لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب نماز کے 30 واجبات ہیں، ان 30 واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہے، اب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھنا تھا لیکن بھولے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی، اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اسی طرح دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھ کے تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا لیکن بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہتر اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ جب آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، آگے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ یہاں عورتیں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس میں غلطی کر رہی ہوتی ہے جس کی بنا پر ان کی نمازیں نہیں ہو رہی ہوتیں۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ رکوع جب کرتے ہیں تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اسے قومہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ عورتیں غلطی کیا کرتی ہیں؟ تھوڑا سا سر اٹھایا اور ساتھ ہی سجدے میں چلی گئیں۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں اور یہ بھی واجب ہے۔ اب یہاں پر بھی غلطی کیا ہوتی ہے کہ سجدہ کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا، ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، تو 2 سجدوں کے درمیان کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے جلدی میں تھوڑا سا سر اٹھایا، ساتھ ہی سجدے میں چلی گئی، اب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گی تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے مستحب یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیا جائے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ نماز کی واجبات ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جسے نماز کے واجبات آتے ہی نہیں ہیں، جس طرح کہ اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، بھولے سے رکوع میں چلا گیا تو اب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سنت موقدہ پڑھ رہا ہے، ظہر کی فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہے، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر پہلی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع اور سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لی، اب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا، آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر دیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر تو کوئی عورت ہے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، مسجد بیت ہے، سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا، آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا لیکن بھولے سے سجدہ سہو نہیں کیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، اگر تو نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، یعنی کسی سے بات وغیرہ نہیں کی، تو اسی وقت سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن دونوں طرف سلام پھیر دیا،
اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے منافی کوئی بات نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، اسی وقت سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا، سجدہ سہو نہیں کیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب وہ سلام پھیر کے جب مسجد سے باہر جانے لگا کہ ابھی مسجد کے اندر ہی تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً واپس آئے، آ کے سجدہ سہو کرے، اپنی نماز مکمل کر لے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر نماز کے منافی کوئی کام پایا گیا، کسی سے بات وغیرہ کر لی، تو اب اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ لٹائے، اس کے لیے دوبارہ نماز لٹانا یہ واجب ہے۔ اب اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وطر کی نماز ادا کر رہی ہے، تو وطر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا جو ہے یہ واجب ہے، اور مطلقاً قرات کرنا ہر رکعت میں یہ فرض ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرمائیں، فرضوں کی جو رکعتیں ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں۔ اگر کوئی عورت ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہے، عصر کے 4 پڑھ رہی ہے، مغرب کے 3 پڑھ رہی ہے، یا عشاء کے 4 فرض پڑھ رہی ہے، تو فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتی ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتی ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی عورت فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گئی، رکوع و سجود کر لیا، اب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سورت جو ہے وہ بعد میں پڑھنی تھی سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن سورت جو ہے فاتحہ یہ بعد میں پڑھی اور سورہ اخلاص پہلے پڑھ لی، اب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گی تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ وطر ادا کر رہی ہے، تو وطر میں بھی تکبیر قنوت کہنی تھی، بھول گئی، رکوع میں چلی گئی، اب آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح وطر میں دعائے قنوت پڑھنی تھی، لیکن بھول کر رکوع میں چلی گئی، اب واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر تشہد پہ بیٹھ کے تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ، اور چند مسائل سجدہ سہو کے متعلق بھی تھے۔